لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم پیار علی بھائی ویر جی، وال جی اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل۔ سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 62 میں پروردگار عالم یہ مشہور و معروف آیت جو آپ سب لوگوں کو ازبر حفظ ہے، یاد ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ جو جواب دے مضطر کا، پریشان کا، the one who is in distress، پریشان شخص جو اضطراب میں ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی دعا کا جواب دے اور اس کے درد و غم کو دور کرے۔ کون ہے وہ؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کو آج کی اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی جو گفتگو ہے وہ ہماری سٹریس کے اوپر ہے۔ زندگی میں انسان کے مختلف قسم کے سٹریس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اضطراب ہوتے ہیں۔ تو ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس سٹریس؟ اور اسپیشلی کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ کیا رہنمائی، کیا نسخہ، کون سے ایسے جو ہے وہ کیورز قرآن مجید ہمارے لیے رکھتا ہے سامنے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگیوں کے اس سٹریس کو کم کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مجھے بہت زیادہ مقدمات میں نہیں جانا ہے، وقت بہت کم ہے اور یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ 1 2 3 4 5 جو ہے وہ جلسات میں اور گفتگو میں یہ چیز کور نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ جو ہے وہ ہم آپ کو آیات، کچھ ایسی باتیں جو ہے بیان کریں گے کہ انشاءاللہ آپ مزید خود بھی اس کے اوپر تحقیق کریے گا، اور کوئی سوال ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سٹریس ہے، آپ جائیے دیکھیے گا، یہ جو WHO کی سائٹ پر بھی موجود ہے اور مختلف سٹڈیز ہیں، تقریباً دنیا میں 1,20,000 موتیں سال میں سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 120,000 ڈیتھس جو ہے پر ایئر، وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ سٹریس اور اس کے جو کیا کہتے ہیں بعد والی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بڑا خطرناک یہ مسئلہ ہے۔ $190 بلین پر ایئر خرچ ہوتے ہیں اس کے میڈیکل جو ہے میڈیسنز کے اوپر، نسخوں کے اوپر، ریسرچ کے اوپر۔ تو یہ سٹریس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس سٹریس سے گزرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے کہ یہ سٹریس خود کتنا خطرناک ہے۔ بعض اوقات یہ سٹریس اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی پرابلمز ہیں، بلڈ پریشر کی پرابلمز ہیں، سلیپنگ ڈس آرڈرز ہیں، مینٹل جو سٹریس ہے وہ انسان جو ہے وہ کبھی کبھار اپنی سوچنے کی جو طاقت ہے وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی لاجیکل اپروچ چیزوں سے، کمیونیکیشن خراب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں ذہن میں رہیں جب ہم وہ تقریر ہوگی، ہماری درس ہوگا میاں بیوی کے تعلقات، تربیت اولاد، تو اس میں کمیونیکیشن کے بارے میں جب ہم بیان کریں گے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کبھی کبھار سٹریس کی وجہ سے کمیونیکیشن ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے؟
آپ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ لاجیکل ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا چونکہ ہم سٹریس میں ہیں. تو سٹریس ہے کیا؟ کبھی کبھار کوئی ایسی چیلنجنگ سچویشن، کبھی کبھار کوئی ایسی پریشان کر دینے والی کیفیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، پسینہ نکلنے لگتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا جب سٹریس میں انسان ہوتا ہے تو انسان جو ہے الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو پاتے، سوچنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لاجیکل اپروچ جو ہے وہ ہماری کمزور ہو جاتی ہے. لہٰذا تقریباً 3 قسم کی جو ہے وہ سٹریس ڈیفائن کیے گئے. اب دیکھیے ہم کس کیٹیگری میں where do we fall. تو پہلا جو سٹریس ہے کیٹیگری وہ ہے ایکیوٹ سٹریس. ایکیوٹ سٹریس یعنی کیا؟ یعنی منٹ بھر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے آپ کسی سٹریسفل سچویشن میں آتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو لیٹ ہو رہا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، میٹنگ میں جانا ہے، مجلس میں آنا ہے، تو جو ہے البتہ مجلس میں آنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو سٹریس ہو جاتا ہے کہ اب مجلس میں جانا ہے، تو یہ بھی ایک سٹریس ہے. کچھ کو سٹریس ہو جاتا ہے کہ جو اچھا اچھے اور برے سٹریس دونوں ہیں. کچھ کو سٹریس ہوتا ہے بھائی یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی پہنچوں کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. کچھ کو سٹریس یہ ہو جائے جلدی نماز ختم ہو جائے کہ کہیں سموسہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ ہر طریقے کا سٹریس ہے. تو اب آپ دیکھیے آپ کس سٹریس کی کیٹیگری میں فال. ایک ہے ایکیوٹ سٹریس. اب بہرحال میں کسی کو کہہ نہیں رہا، یہ مذاق ہے، بہرحال انسان جو ہے وہ شاد رہے آباد رہے انسان آپ سب لوگ. ایکیوٹ سٹریس کبھی کبھار منٹ بھر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایکیوٹ سٹریس کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ ہر ایک کو اس سے جو ہے وہ ہر ایک سے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. ایک سٹریس ہے وہ ہے ایپیسوڈک. وہ کون سا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ایپیسوڈز آتے ہیں، یعنی شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے لیکن اکثر جو ہے ویک میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے، منتھ میں کبھی کبھار جو ہے انسان کو جو ہے وہ ایک سٹریس والی فیلنگ سے وہ گزرتا ہے. اب یہ کبھی کبھار سٹریس اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ یہ سٹریس انگزائٹی، ڈپریشن، مختلف بیماریاں، چڑچڑاپن، الجھن، بیوی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بیوی کو میاں کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اولاد کو ماں باپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کبھی کبھار انسان روزہ رکھ کے سٹریس میں آ جاتا ہے، جبکہ ابھی میں آپ سے بیان کروں گا کہ روزہ سٹریس کو کم کرنے کی چیز ہے، نہ کہ جو ہے وہ کبھی کبھار یہ واقعاً پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں کہ جو چیز دوا ہے وہ خود مرض بن جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ کس طرح ہو جاتی یہ کمپلیکس سچویشن میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو اس کو ہمیں سولو کرنا آنا چاہیے. ایک سٹریس وہ ہے کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہے اور وہ کیا ہے؟ کرونک سٹریس. یعنی لانگ ٹرم جو ہے وہ ویک، گھنٹوں، دنوں تک جو ہے وہ سٹریس کی سچویشن میں انسان رہتا ہے. تو یہ جو سٹریس ہے کرونک، یہ بہت خطرناک ہے. یہ کرونک سٹریس اگر جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے، ٹائم جو ہے اس کا بڑھ جائے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیوں میں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے اس کا نظر آتا ہے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس سٹریس کو، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے ان تمام تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اور یہ اخلاقی موضوعات ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جب ان تمام مشکلات سے روبرو ہوتے ہیں، یہ تمام مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، تو ہم فوراً مادی ریزلٹس اور مادی جو ہے جو کیا کہتے ہیں دوا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. مادی دوا کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پرابلم مادی نہیں ہے، یہ پرابلم میٹیریلسٹک نہیں ہے، یہ پرابلم اسپرچول ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ اندرونی روحی کیفیت ہے، یہ نفسیاتی کیفیت ہے. لہٰذا اس کو نفسیات کے طور پر آپ دیکھیں کیسے حل کرنا ہے. بعض اوقات آپ یہ دیکھیے، جا کے سرچ کریے گا تو آپ کو مل جائیں گے کہ بھائی آپ سے کہا جائے گا لسن ٹو گڈ میوزک، ہاں ریلیکسنگ میوزک سنو تو آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا. تو بعض اوقات ہمیں غیر شرعی راستے بھی دیے جاتے ہیں، اور بھی میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیر شرعی، ہاں سٹریس کو کم کرنے کے لیے اسپورٹس ہیں، ایکسرسائزز ہیں، میڈیٹیشن ہے، یہ سب چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ لانگ ٹرم آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے 2 وجوہات. ایک تو انسان کا علم کیا ہے؟ محدود ہے. انسان کا علم بہت محدود ہے. انسان جتنا بھی میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی ہے، ٹرائل اور ایرر میتھڈ کو کر کے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے نہیں اس میڈیسن زیادہ اچھی میڈیسن یہ والی ہے، اس میڈیسن سے زیادہ ویکسین سے زیادہ اچھی ویکسین فلاں ویکسین ہے. تو مستقل جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو مادی سمجھتے ہیں. آپ جس بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، کوئی سائیکولوجیکل اپروچ رکھتا ہو تو اس کو مادی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ یہ مادی طریقے سے حل نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. قرآن اس سٹریس کو، اس پریشانی کو، اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کہہ رہا ہے. میں نے عرض کر دیا یہ موضوع بہت وسیع ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ گفتگو چونکہ انگلش میں ہوگی تو اسی موضوع کو ہم انگلش میں آگے بڑھائیں گے. لیکن اگین اگر کوئی ایسی بات ادھوری رہ جائے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس کو سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مزید بیان کریں گے. تو اب آئیے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس کو اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ
یہ جو ماہ مبارک ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. ان تمام الجھنوں پریشانیوں کو لے کر ہم قرآن کے پاس جائیں, نہ کہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مسلمان تھا اور اس نے کسی راہب سے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں شاید جمعے کے خطبے میں اس بات کو کہہ چکا ہوں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے اسکالرز اور دوسرے مذاہب کے جو لیڈرز ہیں اسپرچول, ان کی سینز اور کوٹس لگاتے ہیں. جب آپ کے پاس اپنے امام کی احادیث موجود ہیں تو آپ دوسروں کی سینگز کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کچھ کمی ہے؟ تو اس شخص مسلمان نے رسول کے زمانے میں ایک راہب سے کہا کہ اذنی, تم مجھے واعظ و نصیحت کرو. تو اس راہب نے یہ جواب دیا, اعظکم وفیکم القرآن ومنکم محمد, کیا میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں جبکہ تمہارے پاس قرآن ہے اور تمہارے درمیان محمد موجود ہیں؟ یعنی جس کے پاس قرآن اور اہل بیت موجود ہو وہ کسی اور در پہ کیوں جائے؟ کم سے کم یہ اعتماد اور یہ اطمینان انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت رچ ہے. ہاں یہ کمی ہے ہماری کہ ہم عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے پاس کچھ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کے پاس کچھ نہیں, بلکہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. تو آئیے پہلی آیت کریمہ علماء کرام نے تقریباً 11-12 جو ہے وہ سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے, اس کو جو ہے اس ایشو کو سولو کرنے کے لیے 11-12 سکلز بیان کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ strengthen your faith. انسان کا ایمان سب سے بڑی اس وقت ضرورت ہے تمام بیماریوں کو ٹیکل کرنے کی. انسان کا ایمان سب سے اہم ترین چیز ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ ہم یہ خواب و خیالات والی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے دیتے ہیں, لہٰذا یہ ہم کو اور پریشان کرتی ہیں. اب آئیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ الا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ بے شک, ہوشیار, خبردار, جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے, نہ کوئی فیئر ہے نہ کوئی گریف ہے, نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی رنج ہے. کیوں؟ چونکہ ڈر اور خوف سٹریس کا باعث بنتا ہے. ڈر اور خوف, آپ جو ہے بڑی سپیڈ میں اگر گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو ایک ڈر اندر سے محسوس ہو کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو ایک سٹریس ہے, نہیں ہے. آپ اگر بہت بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہو اپنی بزنس میں تو ڈر رہے گا, نہیں رہے گا کہیں لاس نہ ہو جائے, تو یہ خوف ہے. اب یہ خوف اور حزن سٹریس کا سبب بنتا ہے. خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو پھر تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. لہٰذا اب انسان کو چاہیے کہ اللہ کا دوست بنے, اللہ کا قریب بنے. اور اللہ کا قریب, اولیاء اللہ میں سے انسان ہو نہیں سکتا جب تک علی ولی اللہ پر اعتقاد نہ ہو, جب تک اہل بیت پر انسان کا اعتقاد نہ ہو, جب تک کلمہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کے اندر یہ ایمان. لہٰذا اللہ کے اوپر ایمان سب سے بڑی دوا ہے. سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہے. ہمارا اللہ پر عقیدہ, توحید پر عقیدہ, اس کی عدالت پر, اس کے رزق کو بانٹنے پر. شاید کل انشاءاللہ میں اس بات کو بیان کروں کہ کبھی کبھار ہم رزق کو لے کر سٹریس میں ہیں. ہمارا باس سیلری دے گا نہیں دے گا, سیلری کم نہ ہو جائے, جاب سے نکال نہ دیا جائے, بزنس میں لاس نہ ہو جائے, یہ کیا ہے؟ سٹریس ہے روز انسان کو جو ہے وہ. لیکن اگر ہمیں یہ پتا چل جائے, دوسری آیت میں کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین, یہ آیتیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کو جب ہم پڑھیں ماہ مبارک رمضان میں تو اس کے اوپر یقین رکھیں کہ اگر کوئی اللہ, کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم, ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ مومن, وہ لوگ کہ جو یہ کہہ دے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اتنی عظیم آیت ہے یہ, میں آیتیں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن اس زاویے سے اس کو سنیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو یہ کہہ دے کہ اللہ میرا رب ہے. انسان میرا رب نہیں ہے, میرا باس میرا رب نہیں ہے, میرا جو ہے وہ فلاں دوست میرا رب نہیں ہے, میرے ماں باپ میرے رب نہیں ہے. رب کیا مانا؟ جو مجھے رزق دے, روزی دے, تربیت کرے, ہر ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرے, وہ میرا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ کہ جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, and then they are steadfast in this faith, in this belief, اور وہ پھر وہ یعنی استقامت کریں, ثابت قدم رہیں. تو کیا ہے ان کے لیے؟ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے لیے بھی یہی ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی تقویت ہے. انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں سٹریس نہ ہو, انسان چاہتا ہے زندگی میں یہ بیماریاں نہ آئیں, دل کی بیماری نہ آئے, پریشانی نہ ہو. کبھی کبھار انسان ہیلتھ کانشیس اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ خود, یہ جو انسان جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم بیمار نہ ہو جائے, یہ خود اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ پتا رہے
کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہمارے امور کی تدبیر کر رہا ہے تو اب نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے. یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں کم از کم قرآن کے ان سٹیپ بائی سٹیپ جو ہمیں آرڈرز ہیں, ہمیں جو رہنمائی ہے, جو گائیڈنس ہے, اس پہ عمل کریں. ایک آیت کو, ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر, کل میں نے عرض کیا تھا کس طرح وہ انسان جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, سن کے وہ چلا گیا, کہا کہ جو ہے مجھے دین معلوم ہو گیا, لہٰذا میں آیات پڑھوں گا انشاءاللہ, بلکہ یہ آیات جو ہے ہمارے نفس اور ہماری روح کے اوپر اثر انداز ہو اور ہم کچھ درس لے کر اٹھیں تاکہ جو ہے وہ یہ قرآن ہماری روح کے اوپر اثر انداز ہو سکے. تو اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, یہ ایمان ہو, یہ ہمارا فیتھ ہو. اچھا, کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے کہ پرابلم میں پڑھنے سے پہلے پرابلم کو انالائز کر لیا جائے کہ اگر یہ سچویشن آ جائے تو ہم کیا, ہمارا رسپانس کیا ہوگا, ہمارا جو ہے وہ ریاکشن کیا ہوگا. پہلے سے انسان پریپیئر کرے. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں, اکثر میں نے دیکھا ہے حالات کو, جب انسان کو کوئی بہت عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے, کوئی بیٹا چلا گیا, کسی کا جوان گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی بہت بڑا لاس ہو گیا, چونکہ پہلے سے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں, اس وقت ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. اس وقت انسان یہ نہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ تو نے یہ کیوں کر دیا, کیوں, چونکہ پہلے سے پریپیئر نہیں ہے. پہلے سے انسان عقیدہ مضبوط رکھے کہ ہے اللہ تو نے یہ سب مجھے دیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے, میرا کچھ ہے ہی نہیں, میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب اللہ نے دیا. اگر وہ لے لے تو پھر مجھے کوئی سٹریس والی صورتحال نہیں آنا چاہیے, مجھے شکوے والی کوئی صورتحال نہیں آنا چاہیے میرے اندر. لہٰذا پہلے سے انسان ان سب باتوں کو جان کے رکھے کہ ان الذین, اور یہ اخلاقی موضوعات بہت ضروری ہیں. کبھی کبھار یہ جو ہمارے اندر ذہنی اور روحی بیماریاں ہوتی ہیں یہ جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. انسان بظاہر بہت فٹ نظر آتا ہے, لیکن چونکہ اندر سے الجھن ہے, پریشانی ہے, ایشوز چل رہے ہیں, تو وہ ہماری فزیکل ہیلتھ کے اوپر بہت متاثر ہوتا ہے, ہماری فزیکل ہیلتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ کہ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت کریں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب میں بہت سی آیات ہیں سٹریس کو لے کر, اضطراب کو لے کر, لہذا قرآنی جو ٹرم ہے سٹریس کا وہ ہے اضطراب مضطر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بار بار آپ لوگ پڑھتے ہیں, کوئی بیمار ہے آپ نے کہا امن یجیب کی تلاوت کر لیے, کوئی پریشان ہے آپ کا امن یجیب کی تلاوت. کیوں؟ چونکہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ whenever you are in stress call اللہ سبحانہ و تعالی. امن یجیب, کون ہے وہ کہ جو سٹریس میں, جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرے اور اس کا حل بھی دے, اور اس کو راہ حل بھی دے, اس کی پریشانی کو دور بھی کرے, سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. لہٰذا اب اگر سٹریس کا اپوزٹ مفہوم کیا ہے؟ سکون. سٹریس بے سکونی, بے چینی, بے آرامی, اور سٹریس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سکون. آپ اور ہم سب چاہتے ہیں زندگی میں سکون رہے, نہیں چاہتے سکون رہے؟ کون نہیں چاہتا سکون رہے؟ ہر ایک چاہتا ہے اطمینان رہے, ہر ایک چاہتا ہے سکون رہے, لیکن اس سکون کو الگ الگ جگہ ڈھونڈتے ہیں. کوئی پیسے میں سکون ڈھونڈتا ہے, کوئی شہرت میں سکون ڈھونڈتا ہے, کوئی جاب میں سکون ڈھونڈتا ہے, الگ الگ طریقوں میں لوگ سکون ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ وہ ہے کہ جو سکون کو, اطمینان کو, سکینہ کو مؤمنین کے دلوں پر نازل کرتا ہے. کون ہے؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. سکون صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. ہاں پیسے سے اطمینان ملتا ہے, لیکن ٹائم اس کی لمٹ بہت شارٹ ہوتی ہے. دنیاوی جتنے بھی سکون ہے اس کی ایک بہت ہی ٹیمپریری اور بہت ہی کوئک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. فوراً آپ محسوس کریں, آپ نے ایک نیا گھر لیا, مہینہ بھر 2 مہینے رہے, اس کے بعد وہ گھر ہی جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا کامن ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر اس میں مزہ نہیں آتا, پھر آپ چاہتے ہیں اور بڑا ہو. موبائل لیا اور بڑا ہو, گاڑی دی اور بڑی ہو, پیسہ آ گیا اور آ جائے. یہ سکون اطمینان شارٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایور لاسٹنگ سکون اور اطمینان ہو تو اس کو اپنے آپ کو اللہ سے مرتبط کرنا پڑے گا. اور یہ خاص مہینہ اسی لیے ہے, یہ ٹریننگ ہے ہماری آپ کی. یہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں, آپ بھی اس کو سنیے کہ یہ ٹریننگ ہے ہماری کہ اگر کوئی شخص اللہ سے قریب ہے تو اس کی زندگی میں ان وجوہات کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں آ سکتی. مومن کی زندگی میں ان وجوہات کی وجہ سے, انگزائٹی, پریشانی, دنیاوی جو ہے وہ الجھنیں, اس کی وجہ سے بیماری نہیں آ سکتی. دوسری بیماریاں ہو جائے, کوئی انشاءاللہ اللہ سب کو صحت اور عافیت دے, لیکن ان وجوہات کی بنا پر بیماری نہیں آ سکتی. کیا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ ہے کہ جو سکینہ اور اطمینان کو مؤمنین کے دلوں پہ ڈالتا ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم,
تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ان کا ایمان اور زیادہ قوی ہو جائے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت تین جو ہے وہ 4 آیاتیں پیش کی ہیں ایمان کے لیے۔ مختلف آیات موجود ہیں، 12-13 جو ہے اس کے جو ہے وہ سکلز کے نام پر بیان کیے گئے۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا؟ پہلا کیا ہو گیا؟ ایمان۔ دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انسان کی نماز۔ چونکہ اب اللہ سے ہمیں رابطے میں آنا ہے تو اب ہمیں اپنی نماز پر بہت غور کرنا ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ سمجھے کہ یہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں، کہ لوگوں کے لیے کبھی کبھار اچھی چیزیں بھی جو ہے کیا ہو جاتی ہیں؟ اسٹریسفل ہو جاتی ہیں۔ روزہ خود لوگوں کے لیے اسٹریسفل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رمضان آ گیا، پھر سے صبح اٹھنا ہے، پھر سے روزہ رکھنا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ جانا ہے مولانا کو سننا ہے اور بیٹھنا ہے فلاں، یہ اسٹریس ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں اسٹریس ہو جاتا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد حاصل کرو، سیک ہیلپ، اسسٹنس، کس چیز سے؟ بالصبر والصلاۃ، پیشنس یعنی روزہ اور نماز سے۔ نماز سے مدد حاصل کرو۔ جس چیز مشکلات میں پھنس جاؤ، کبھی پریشانی میں آ جاؤ، تو نماز سے انسان کیا حاصل کرے؟ مدد حاصل کرے۔ روزے سے انسان مدد حاصل کرے، اور یہ چیزیں بڑی سخت ہیں مگر خاشعین کے لیے، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار لوگوں کے لیے نماز ایک بار بن جاتا ہے، ایک پریشانی بن جاتی ہے، خود نماز اسٹریس بن جاتی ہے۔ یار مولانا نے آج جو ہے وہ زیادہ لمبی طولانی نماز پڑھا دی، تھوڑا شارٹ کریے، تھوڑا مستحبات کو کم کریے، صلواتیں ختم کریے رکوع میں اور سجود میں، اور تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر انسان جو ہے وہ لمبی ہو جائے تو کوئی اس میں اسٹریس والی بات نہیں ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ انسان نماز سے اور روزے سے انسان کیا کرے؟ مدد حاصل کرے۔ یا آپ کے لیے باعث مدد ہے۔ اب سکون کب ملے گا؟ جب انسان نماز کو طمأنینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ گفتگو کرے، مزہ لے نماز کا۔ ہاں، انسان انجوائے کرے اسپرچولی اس نماز کو، اس مومنٹ کو، کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور مستحب یہی ہے کہ انسان نماز پڑھ کے افطار کرے۔ بہتر ہے، ہاں البتہ کسی کو کوئی پریشانی ہے تو جلدی افطار کر سکتا ہے، ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو کم از کم اس بات پہ غور کرے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اذکار نماز کا ترجمہ انسان کو آتا ہو۔ جب انسان کہے اللہ اکبر تو اس کو یقین ہو کہ دنیا میں کوئی بھی اس کائنات میں کبیر اور اکبر نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ہم فقط صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ پیسے کی عبادت نہیں کریں گے، لوگوں کی عبادت نہیں کریں گے، جاہ حشم کی شہرت کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لہٰذا نماز سیکنڈ امپورٹنٹ چیز۔ تھرڈ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اب انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ نماز اور ایمان، انسان جو ہے کوشش کرے، ہم اور آپ یہ سب باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ یہ تذکر، یہ ریمائنڈرز جو ہے وہ، یہ ریفلیکشن ضروری ہیں کہ انسان اپنی زندگی پر سے غور کرے۔ یہ خاص 30 دن جو ہے، جس کا ایک دن آج گزر گیا، بہت تیزی سے یہ دن گزر جائیں گے، لیکن انسان جو ہے کم از کم ان دنوں کے لیے، جس کے لیے ہم شعبان سے، رجب سے پریپیئر کر رہے ہیں، وہ دن آ چکے ہیں کہ انسان اپنی نمازوں پر خاص توجہ، خاص غور کرے۔ کم از کم اس عظیم مہینے میں قرآن کی تلاوت، نماز، اللہ پر ایمان۔ اور نماز اتنی اہم ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ انی احب الصلاۃ، کہ اللہ مجھے تیری نماز بہت پسند ہے، میں یہ جو سب کر رہا ہوں تیری نماز کے لیے کر رہا ہوں، تیری نماز قائم رہے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی روایت میں ملتا ہے کہ ظہر کے وقت جو ہے، ظہر عاشور کے وقت آئے، اور آنے کے بعد امام سے عرض کی کہ مولا، کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی، لیکن مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی شہادت سے پہلے آپ کے پیچھے ایک اور نماز پڑھ لی جائے۔ آپ دیکھیے، ہو نہیں سکتا کوئی امام حسین کا عزادار ہو، کوئی امام حسین کا ماتم کرتا ہو، کوئی امام حسین کے لیے روتا ہو، کوئی امام حسین کے لیے فرش عزا بچھاتا ہو، اور اس کی نماز قضا نہیں، ڈیلے ہو جائے۔ قضا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی آئے، امام سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ امام نے ایک مرتبہ فرفع راسہ، آسمان کی طرف سر بلند کیا اور فرمایا کہ بے شک یہ اول وقت نماز ظہر۔ یہ ہے اصحاب امام حسین، یہ ہے وہ جو امام حسین ہم سے چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی فرش عزا کے ساتھ ساتھ مصلی نماز پر بھی اتنے ہی پابند ہیں، اتنا ہی اہتمام ہے۔ امام سے آگے کیا کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نماز ادا ہو جائے۔ امام نے سر مبارک بلند کیا اور کہا کہ یہ اول وقت نماز ہے، اور اے ابو ثمامہ جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اے ابو ثمامہ اللہ تمہیں ذاکرین اور مصلین میں سے قرار دے، تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ اور جناب ابو ثمامہ نے جب یہ بات کہی ہے تو امام حسین نے پھر اعلان کیا، حکم دیا کہ صف نماز بچھائی جائے۔ کربلا کے اس وقت
جنگ کے حالات میں نماز کی صفیں مرتب ہوئی ہیں اور نماز خوف ادا ہو رہی ہے. کس طریقے سے کہ بس مختصر جو ہے وہ دو جملے مسائل کے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل محزون ہو جائیں, آنکھیں نم ہو جائیں اور توسل کر سکیں امام حسین کی بارگاہ میں کہ مولا ہم کو بھی آپ یہ جذبہ عطا فرمائیے کہ ہم بھی مصلین میں سے ہو جائیں. کیا حکم دیا کہ حکم نماز دیا. جناب سعید اور جناب زہیر آگے کھڑے ہوئے, نماز خوف ادا ہو رہی ہے, امام حسین پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی امام حسین نے کہا اللہ اکبر تو اعداء کی طرف سے اب تیر آنے شروع ہوئے ہیں. اور جیسے جیسے تیر آتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سعید نے اپنے جسم مبارک کے اوپر 13 تیر روکے ہیں, اور آگے بڑھ بڑھ کر کبھی سپر سے تیروں کو روکتے تھے, کبھی تلوار سے تیروں کو ہٹاتے تھے, اور جب کوئی تیر روکنا ہوتا تھا تو اپنے بدن کے اوپر تیر لے لیا کرتے تھے. ادھر امام حسین کی نماز ختم ہوئی, امام نے نماز ختم کی, سعید زمین پر گرے اور امام تیز قدموں سے آگے بڑھے, جناب سعید کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا اور ایک مرتبہ محسوس کیا کہ جناب سعید کا سر زانو پہ ٹکتا نہیں ہے. امام حسین پوچھتے ہیں سعید کیا بات ہے, تم اپنا سر میرے زانو سے کیوں ہٹا لیتے ہو؟ سعید نے ایک عجیب جواب دیا کہ مولا یہ زانو علی اصغر کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ زانو اور یہ آغوش جناب سکینہ کے کھیلنے کی جگہ ہے, مولا ہم غلام کے سر کی جگہ نہیں. امام حسین نے نہایت شفقت کے ساتھ جناب سعید کے خون کو صاف کیا. جا کنی کا عالم تھا. جناب سعید نے ایک مرتبہ حبیب کو قریب بلایا, کہ حبیب میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, اجرکم اللہ, اے حبیب میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. حبیب قریب آئے, اے سعید بتائیے کیا وصیت ہے؟ اشارہ کیا, کہا اوسی کا بھی ہادا, امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ اے سعید میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن خبردار آپ کے ہوتے ہوئے امام حسین پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے. میں جاتے جاتے وصیت کر کے جاتا ہوں کہ آپ امام حسین کا خیال رکھیں گے. جناب سعید نے وعدہ کیا, اور ایک مرتبہ جناب حبیب نے وعدہ کیا. ایک مرتبہ جناب سعید امام حسین کی طرف مخاطب ہوئے کہ اے آقا اوفیت یا ابن رسول اللہ. اللہ اکبر. 13 تیر کھانے کے بعد, زمین پر گرنے کے بعد امام حسین سے پوچھتے ہیں اے آقا کیا میں نے وفا کی, کیا میں نے حق صحبت اور صاحبیت ادا کیا؟ امام حسین کیا جواب دیتے ہیں کہ اے حبیب بے شک جس طرح دنیا میں تم میرے آگے تھے, جنت میں بھی انت امامی فی الجنہ, جنت میں بھی تم میرے آگے آگے ہوگے. بس یہ بشارت سننا تھا کہ جناب سعید کی روح جنت کو پرواز کر گئی. میں بس ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا, اے جناب سعید آپ کو کتنا خیال تھا, آپ نے کتنا امام کی دفاع کی کہ امام کے اوپر آنچ نہ آئے, امام کے اوپر ایک تیر نہ آنے پائے. یقیناً جب تک آپ زندہ تھے امام کو ایک تیر نہ لگا, لیکن اے سعید عصر عاشور اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ زہرا کا لال میدان کارزار میں اکیلے ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی تبر مارتا ہے, کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے. تاریخ بتاتی ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ مظلوم کربلا پر پتھر برسا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما, پروردگارہ اس عظیم مہینے میں ہم سب کی عبادتیں, روزے و نمازوں کو قبول فرما. پروردگارہ جو کوئی بھی پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو حضرات مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما. پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.